سب کو اپنا مدعا بیان کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف چوائس, فریڈم آف اسپیچ ضروری ہے کسی بھی معاشرے میں. جب یہ چیز نہیں ہوگی تو معاشرہ جو ہے وہ ہیجانی کیفیت کا شکار ہوگا, اور ہمیں یہ چیز یہاں پر نظر آ رہی ہے ہر جگہ پر. پنجاب کے جو کیئر ٹیکر سی ایم تھے وہ بھی ایک جرنلسٹ تھے, وہ اس وجہ کیوں اتنی قدغن لگاتے تھے؟ جو ان کا کام تھا, انہیں لگا کہ یہ صحیح کر رہا ہوں میں, وہ انہوں نے کیا. ویسے بھائی جو ہمارے اس وقت مارننگ شوز چل رہے ہیں بڑے مختلف سے ہو گئے ہیں. پہلے کی نسبت شادیاں دکھائی جاتی تھیں, اب تھوڑے سے انفوٹینمنٹ ٹائپ آ گئے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ کو اس کا بانی سمجھا جاتا ہے, آپ نے کیسے اس کو چینج کیا؟ کسی بھی چیز کو چینج کرنے کا طریقہ صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ محنت کرتے رہیں, جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ بار بار کہتے رہیے. تو جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو ایسی چیز جو کہ ہم خود دیکھنا نہیں چاہتے یا ہمیں پسند نہیں ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا معاشرے میں کوئی اچھا کردار نہیں ہے, اس چیز کو ہٹاؤ اور لوگوں سے ڈھنگ کی باتیں کرو. وہ باتیں جو کہ معاشرے کی پازیٹیوٹی کی طرف ہمیں لے کر جائیں, وہ باتیں جو کہ ہم اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے بیٹھ کر سکیں, اپنے بچوں کے ساتھ کر سکیں. وہ باتیں کرنا شروع کی. آہستہ آہستہ لوگوں کا خود ہی مزاج بن گیا کہ وہ اچھی باتوں کو ایکسیپٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا. تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ کنسسٹنسی ہماری طرف سے رہی اور کوشش کرتے رہے کہ پازیٹیو بات کریں. لوگوں نے ایکسیپٹ کیا, لوگوں کی پذیرائی ہمیں ملی, لوگوں کا شکریہ. اب ملک میں ایک منتخب حکومت آ چکی ہے, اب بھی ایک خاص جماعت کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ملتی, بات کرنے کی اجازت نہیں ملتی. ویسے اسے صافی آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ سب کو بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, سب کو اپنا مدعا بیان کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف چوائس, فریڈم آف اسپیچ ضروری ہے کسی بھی معاشرے میں. اور جب یہ چیز نہیں ہوگی تو معاشرہ جو ہے وہ ہیجانی کیفیت کا شکار ہوگا, اور ہمیں یہ چیز یہاں پر نظر آ رہی ہے ہر جگہ پر. کیا دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر خاص طور پہ تحریک انصاف جب بھی کوئی احتجاج کرنے کی کوشش کرتی ہے, پنجاب کے جو کیئر ٹیکر سی ایم تھے وہ بھی ایک جرنلسٹ تھے, تو وہ اس وجہ کیوں اتنی قدغن لگاتے تھے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ بھی ایک جرنلسٹ ہیں. جو ان کا کام تھا, انہیں لگا کہ یہ صحیح کر رہا ہوں میں, وہ انہوں نے کیا. یا جو ان کے خیال میں جن لوگوں کی سپورٹ انہیں حاصل تھی, یا جو ان کے دوست تھے, جو احباب تھے, جو مشورے دیتے تھے, انہیں لگا کہ جی اس طریقے سے کام کرنا چاہیے, انہوں نے اپنے طریقے سے کام کیا. ایک ان کا طریقہ ہے, کسی اور کا کوئی دوسرا طریقہ ہو سکتا تھا. پھر جب صحافی کسی کیس میں پکڑے جاتے ہیں تو پھر کیوں آزادی صحافت جو ہے وہ خطرے میں کیوں پڑ جاتی ہے؟ صحافی بہت نعرے بازی کرتے ہیں, جی یہ صحافت جو خطرے میں ہے, سچ نہیں بولنے دیا جا رہا ہے, یہ نہیں کیا جا رہا تھا. ایک طرف آ کے صحافی عہدے لیتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو اگر کسی کو عہدہ دیا جائے تو وہ نہ لے, کیا ایک آپ کو کوئی عہدہ دے گا اگر کسی کے قابل سمجھتے ہوئے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ عمر نواز صاحب ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو ایک عہدہ دو, تو آپ نہیں لیں گے کیا؟ پھر آ کے وہ عہدے سے انصاف بھی کرنا چاہیے نا, ایک پارٹی کرنے کی کوشش کریں گے نا آپ بھی, تو کریں گے بھائی, اس میں کیا پرابلم ہے؟ پنجاب کے کیئر ٹیکر ایکس سی ایم نے کیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عہدے سے انصاف کیا؟ کچھ چیزوں میں صحیح کام کیا ہوگا, کچھ چیزوں میں غلط کام کیا ہوگا. دنیا کا ہر آدمی جو ہے وہ کچھ چیزیں صحیح کرتا ہے اور کچھ چیزیں غلط کرتا ہے, تو ایسا ہی ہوتا ہے. اور جو کیئر ٹیکر فیڈرل انفارمیشن منسٹر تھے وہ ان کا ٹلٹ ایک خاص جماعت کی طرف نظر آتا تھا, تو کیا کل کو اگر وہ کسی جگہ گرفتار ہوتے ہیں, کوئی اور حکومت آتی ہے, تو کیا صحافت پھر خطرے میں پڑ جائے گی؟ اگر کوئی شخص گرفتار ہوتا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس چیز میں گرفتار ہوا ہے, وہ عدالتیں ثابت کریں گی. ہم کون ہوتے ہیں ثابت کرنے والے؟ نہیں, اکثر ہمارے پھر صحافی کہتے ہیں جی صحافت جو ہے نا, صحافت کو سچ بولنے جو ہے نا قدغن لگا دی. بولنا چاہیے, جو سچ بولے اچھی بات ہے, جو نہ بولے آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ بھئی یہ سچ نہیں بول رہا ہے, آپ اس کو نہ دیکھیں. آپ کو کسی نے گن پوائنٹ پہ تھوڑی سچ بولنے کے لیے یا سچ دیکھنے کے لیے یا جھوٹ دیکھنے کے لیے کہا ہے. آپ کی ٹی وی میں ریموٹ ہے, بس استعمال کریں. کسی بھی چیز کو چینج کرنے کا طریقہ صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ محنت کرتے رہیں, جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ بار بار کہتے رہیے. تو جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو ایسی چیز جو کہ ہم خود دیکھنا نہیں چاہتے یا ہمیں پسند نہیں ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا معاشرے میں کوئی اچھا کردار نہیں ہے, اس چیز کو ہٹاؤ اور لوگوں سے ڈھنگ کی باتیں کرو. وہ باتیں جو کہ معاشرے کی پازیٹیوٹی کی طرف ہمیں لے کر جائیں, وہ باتیں جو کہ ہم اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے بیٹھ کر سکیں, اپنے بچوں کے ساتھ کر سکیں. وہ باتیں کرنا شروع کی. آہستہ آہستہ لوگوں کا خود ہی مزاج بن گیا کہ وہ اچھی باتوں کو ایکسیپٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا. تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ کنسسٹنسی ہماری طرف سے رہی اور کوشش کرتے رہے کہ پازیٹیو بات کریں. لوگوں نے ایکسیپٹ کیا, لوگوں کی پذیرائی ہمیں ملی, لوگوں کا شکریہ. اب ملک میں ایک منتخب حکومت آ چکی ہے, اب بھی ایک خاص جماعت کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ملتی, بات کرنے کی اجازت نہیں ملتی. ویسے اسے صافی آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟
سب کو بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, سب کو اپنا مدعا بیان کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف چوائس, فریڈم آف اسپیچ یہ ضروری ہے کسی بھی معاشرے میں. اور جب یہ چیز نہیں ہوگی تو معاشرہ جو ہے وہ ہیجانی کیفیت کا شکار ہوگا, اور ہمیں یہ چیز یہاں پر نظر آ رہی ہے ہر جگہ پر. کیا دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر خاص طور پہ تحریک انصاف جب بھی کوئی احتجاج کرنے کی کوشش کرتی ہے, پنجاب کے جو کیئر ٹیکر سی ایم تھے وہ بھی ایک جرنلسٹ تھے, تو وہ اس وجہ کیوں اتنی قدغن لگاتے تھے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ بھی ایک جرنلسٹ ہیں. جو ان کا کام تھا, انہیں لگا کہ یہ صحیح کر رہا ہوں میں, وہ انہوں نے کیا, یا جو ان کے خیال میں جن لوگوں کی سپورٹ انہیں حاصل تھی, یا جو ان کے دوست تھے, جو احباب تھے, جو مشورے دیتے تھے, انہیں لگا کہ جی اس طریقے سے کام کرنا چاہیے, انہوں نے اپنے طریقے سے کام کیا. ایک ان کا طریقہ ہے, کسی اور کا کوئی دوسرا طریقہ ہو سکتا تھا. پھر جب صحافی کسی کیس میں پکڑے جاتے ہیں تو پھر کیوں آزادی صحافت جو ہے وہ خطرے میں کیوں پڑ جاتی ہے؟ صحافی بہت نعرے بازی کرتے ہیں جی یہ صحافت جو خطرے میں ہے, سچ نہیں بولنے دیا جا رہا ہے, یہ نہیں کیا جا رہا. ایک طرف آ کے صحافی عہدے لیتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو اگر کسی کو عہدہ دیا جائے تو وہ نہ لے, کیا ایک آپ کو کوئی عہدہ دے گا اگر کسی کے قابل سمجھتے ہوئے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ عمر نواز صاحب ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو ایک عہدہ دو, تو آپ نہیں لیں گے کیا؟ پھر آ کے وہ عہدے سے انصاف بھی کرنا چاہیے نا. ایک پارٹی کرنے کی کوشش کریں گے نا آپ بھی, تو کریں گے بھائی, اس میں کیا پرابلم ہے؟ پنجاب کے کیئر ٹیکر ایکس سی ایم نے کیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عہدے سے انصاف کیا ہے؟ کچھ چیزوں میں صحیح کام کیا ہوگا, کچھ چیزوں میں غلط کام کیا ہوگا. دنیا کا ہر آدمی جو ہے وہ کچھ چیزیں صحیح کرتا ہے اور کچھ چیزیں غلط کرتا ہے, تو ایسا ہی ہوتا ہے. اور جو کیئر ٹیکر فیڈرل انفارمیشن منسٹر تھے وہ ان کا ٹلٹ ایک خاص جماعت کی طرف نظر آتا تھا, تو کیا کل کو اگر وہ کسی جگہ گرفتار ہوتے ہیں, کوئی اور حکومت آتی ہے, تو کیا صحافت پھر خطرے میں پڑ جائے گی؟ اگر کوئی شخص گرفتار ہوتا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس چیز میں گرفتار ہوا ہے, وہ عدالتیں ثابت کریں گی. ہم کون ہوتے ہیں ثابت کرنے والے؟ نہیں, اکثر ہمارے پھر صحافی کہتے ہیں جی صحافت جو ہے نا, صحافت کو سچ بولنے جو ہے نا قدغن لگا دی. بولنا چاہیے, جو سچ بولے اچھی بات ہے, جو نہ بولے آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ بھئی یہ سچ نہیں بول رہا ہے, آپ اس کو نہ دیکھیں. آپ کو کسی نے گن پوائنٹ پہ تھوڑی سچ بولنے کے لیے یا سچ دیکھنے کے لیے یا جھوٹ دیکھنے کے لیے کہا ہے. آپ کی ٹی وی میں ریموٹ ہے, بس استعمال کریں.